یہ ہیں جنرل یحییٰ خان بائے صدیق سالک۔ بالآخر 25 مارچ 1969 کی شام کو بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور صدر مملکت ایک عدد الوداعی نشری تقریر کر کے اقتدار سے دستبردار ہو گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے ہی تعینات کردہ کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو چٹھی لکھ دی کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ اسی شام ڈائریکٹر صاحب نے مجھے بلوا کر فوج کی اس آئینی ذمہ داری کے سلسلے میں یہ ذمہ داری سونپی کہ شام کو میں ریڈیو پاکستان کی ریکارڈنگ ٹیم لے کر GHQ پہنچ جاؤں۔ وہ شام خاصی طوفانی تھی، تیز بارش اور تیز آندھی۔ میں ریڈیو ٹیم کو ریڈیو اسٹیشن سے جیپ میں بٹھا کر GHQ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں موسلا دھار اور ترچھی بارش نے جیپ کی ترپال کو خوب پیٹا۔ کئی بار چھینٹے اندر مجھ پر اور ریڈیو ٹیم پر بھی پڑے۔ ریڈیو والے بیچارے اپنا ٹیپ ریکارڈ بچا بچا کر رکھ رہے تھے کہ ابھی اس میں ملک کے نئے سربراہ کی تقریر ریکارڈ کرنی ہے۔ بارش تھی کہ انہیں اس کام سے باز رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میرا ووٹ بارش کے ساتھ تھا، لیکن حکم عدولی کی جرت بھی نہ تھی۔ چنانچہ ہم بھیگتے بھاگتے بارش کے تھپیڑے کھاتے GHQ کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ خاصی سخت تلاشی لی گئی۔ برساتی پوسٹ سنتری نے ٹارچ نکال کر سویلین سواریوں کا جائزہ لیا، میری وردی کو پاسپورٹ جانا اور ہمیں اندر جانے دیا۔ لیکن جنرل یحییٰ خان کے دفتر کے باہر ملٹری پولیس والوں نے ہمیں روک لیا۔ ان کے سیکریٹریٹ کے برآمدے کی چھت ڈھلوان تھی اور اس پر پرانی وضع کی سرخ اینٹیں لگی تھی۔ سامنے ٹین کا چھجا تھا جس پر سبز پینٹ لگا ہوا تھا۔ ہمیں وہیں بارش میں کھڑے سرخ اینٹوں اور سبز چھجے پر غسیلی بارش کا نظارہ کرتے رہے، حتیٰ کہ اندر سے اجازت نامہ آ گیا اور ہمیں ایک ایک کر کے ADC کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اتنے میں ADC اپنی سیٹ چھوڑ کر اندر یہ بتانے کے لیے گئے کہ ریڈیو ٹیم پہنچ گئی ہے۔ میں بھی ADC کے پیچھے چیف صاحب کے دروازے تک گیا اور دروازے کے گول سوراخ سے اندر جھانکا تو جنرل یحییٰ خان اپنی کرسی پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے سامنے 2-3 سویلین بیٹھے تھے، جن میں انفارمیشن سیکریٹری الطاف گوہر بڑے نمایاں تھے۔ میرا ماتھا ٹنکا کہ وہی دام جو فیلڈ مارشل کو اس انجام تک پہنچا چکے ہیں اب جنرل یحییٰ خان کے گرد بھی بچھائے جا رہے ہیں۔ مجھے ان کی گفتگو یا اس کا موضوع معلوم نہ ہو سکا، لیکن ان کے چہروں کی چمک دمک سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ جنرل یحییٰ خان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندوں کے نام اپنی تقریر ریکارڈ کرائی۔ تقریر انگریزی میں تھی۔ تقریر میں باقی مسئلہ تو وہی تھا جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے، لیکن 1958 کے مارشل لا میں کہا گیا تھا کہ ملک کو دوبارہ کیل پر رکھنے کے لیے مارشل لا لگایا گیا ہے کہ ملک پٹری سے اتر گیا ہے، اسے دوبارہ ٹو پٹ اٹ بیک آن دا ریل کی خاطر مارشل لا کو زحمت دی گئی ہے۔ 10 سال میں صرف کیل اور ریل کا فرق پڑا تھا۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان فیلڈ مارشل کی ضد تھے، انہیں فائلوں سے گن آتی تھی۔ ان کا طرز حکمرانی یہ تھا کہ ان کے حصے کی فائلیں ان کا اسٹاف پڑھتا تھا اور اپنی سطح پر فائلوں کو نمٹاتا جاتا تھا۔ اگر کوئی فائل ان کی ذاتی توجہ کی محتاج ہوتی تو ان کا پرنسپل اسٹاف آفیسر وہ فائل لے کر ان کے حضور پیش ہو جاتا، مختصر سے الفاظ میں فیصلہ طلب بات کا نچوڑ پیش کرتا اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان وہیں زبانی کلامی فیصلہ صادر فرما دیتے، ہاں دے دو یا مت دو، اور ان کا PSO ان کے فیصلے کے مطابق فائل پر لکھ دیتا کہ صدر مملکت نے منظور یا نامنظور فرما دیا ہے۔
میں نے انہیں کبھی جم کر فائلیں پڑھتے اور نمٹاتے نہیں دیکھا۔ ان کا انداز در حقیقت فیلڈ کمانڈر کا تھا، جس کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اسٹاف آفیسر کو ساتھ لے کر ڈنڈا گھماتا ہوا یونٹ یا فارمیشن میں جاتا ہے، اور جوں کوئی مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے وہیں موقع پر ہی اس پر فیصلے صادر فرماتا جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے کہا سر آٹے کی کچھ کمی ہے، اسٹاف آفیسر کی طرف رخ کر کے کہا اسے آٹا دے دو، سر اس کے لیے ریزرو اسٹاک کو ریلیز کرنا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کسی نے کہا یہاں سڑک کے بغیر بڑی تکلیف ہے، انہوں نے اپنے ماتحت کی طرف دیکھ کر کہا یہاں سڑک بنوا دو، سر اس کے لیے اضافی بجٹ درکار ہوگا، کوئی بات نہیں۔